ووليك الحجة الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتوفيه فيها دليلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد درود پڑھیے گا صلوات صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفا رب الآخرۃ والاولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی الصلاۃ والسلام علی صاحب النعمۃ العظمی والمحجۃ الکبریٰ النبی الأمی الأبی القاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من بلند تر صلوات سب سے پہلے ذات واجب کے حضور دعا مانگنا چاہتا ہوں باری تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین و مومنات اتنے قدم چل کر اس فرش عزا پر آئے ہیں ہر قدم کے عوض اجر کثیر عطا فرمائے بار الہ اس پرساداری میں جن احباب نے دام در میں سخن نے جس قدر حصہ ڈالا اہتمام کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے بار الہ عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے خصوصاً ہمارے بھائی ملک اسحاق بیمار ہیں اور جتنے مومن بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بار الہ جو مومن تنگ دست ہیں انہیں وسیع رزق عطا فرمائے خصوصاً رزق معرفت عطا فرمائے رزق مودت عطا فرمائے بار الہ جو جھولیاں بے آباد ہیں ان کو اولاد عطا فرما اور جو اولاد نرینہ کی متمنی ہیں ان کو عزادار بیٹے عطا فرما بار الہ جن کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ تادیر سلامت فرما اور جو دنیا سے گزر گئے ان کی بخشش فرما بار الہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما بار الہ ہماری 100 دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے ہادی برحق امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند تر اجازت ہے جی بادشاہ دوستو پروردگار کا اسلام پسند اب میرا آپ سے سوال ہے اگر اسلام پسند ہے تو کیا مسلمان نہیں پسند؟ میرے وہ مناسب گزارش ہے بادب التماس ایدم بل اگر
پروردگار کو اسلام پسند ہے تو کیا مسلمان نہیں پسند؟ اس قدر اہمیت ہے مسلمان اور اسلام کی، نبیوں کے نبی آقائے دو جہاں رحمت للعالمین کا ایک فرمان عالی شان برادران اسلام کی کتاب صحاح ستہ میں یہ ملتا ہے، کیا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ قدرت یہ اہتمام کرتی ہے کہ میں جو اپنی خلقت کو دنیا میں ارسال کر رہا ہوں، میں جو اپنا نمائندہ اپنے نمائندے آدم کی شبیہ کسی کو تو بات کی سمجھ آئی ہو، میں اپنے نمائندے آدم کی شبیہ کو دنیا میں اتار رہا ہوں، تو یہ کسی اور دین پر نہ اترے، فقط اسلام پر اترے۔ تو سن محترم، سرکار دو عالم کا ایک جید صحابی نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں کسی انسان نے اتنے معصوم نہیں دیکھے جتنے جابر نے دیکھے۔ حتیٰ کہ پانچویں رسول کائنات سے لے کر امامت کے پانچویں تاجدار کی زیارت کی۔ رسول کائنات خود، سیدہ کائنات، ان کا دور بھی پایا، امیر کائنات، جنت کے دونوں سردار، پھر سید زین العابدین، پھر امام باقر العلوم۔ حد ہو گئی، 7 معصوم تو اکیلے جابر نے دیکھنے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری عادت تھی، چونکہ آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے خاص طور پر جی بھر کے اطمینان سے جملہ کرتا ہے۔ جابر کی یہ عادت گلی کوچوں میں نکل جاتا، جہاں 2-4 بندے کھڑے ہوتے، مولا امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کرتا۔ جب مولا امیر المومنین، اب ہم تو مجلس دیکھنے اہتمام کی عزاداری کا، مائک کا انتظام ہے، اب آپ کو پتا ہے جی مجلس ہوگی، پورا ایک پنڈال، ایک عزاداری بنائی ہے، ایک ماحول بنا ہے۔ جابر تو ایسے مجلس نہیں پڑھا کرتا تھا۔ شاید بھئی اگر 2 بندے نظر آ جاتے، تیسرا جابر ہوتا، 3 نظر آ جاتے، چوتھا جابر ہوتا، 4 نظر آ جاتے، 5واں جابر ہوتا۔ ایک ہی بات کہتا، کیا اپنی اولاد کو ولایت علی سکھایا کرو۔ آپ سید ہیں جی، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، اپنی اولاد کو ولایت علی کا درس دیا کرو۔ کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا کیوں؟ جب انہوں نے کہا نا کیوں، جب کہتے ہیں یاد رکھ، اگر ولایت علی تیری اولاد نے قبول کر لی، سمجھ لو اسلام پر پیدا ہوا تھا، نہ قبول کی تو سمجھ لینا یہ کفر پر پیدا ہوا۔ بھائی ہمیں تو ایک ہی درس ملا ہے کہ آپ نے ذکر ولایت علی کرنا ہے، اسی سے پہچان ہو۔
اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بضرور، بے شک، اللہ نے پھر کہا، ضرور بضرور کہا، بے شک تم سے بروز حشر ایک خاص نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ حضور تین قیدیں لگائیں، تین قیدیں لگائیں، بے شک، ضرور بضرور، اور دسو تیسری کیا دی گئی؟ پھر ضرور بضرور، بے شک، تین، تم سے ایک خاص نعمت کا بروز حشر سوال کیا جائے گا۔ برادران اہل سنت فقہ کے چار امام، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابی حنیفہ، وہ جب بھی فقہ کا درس لیتے ہیں ان سے لیتے ہیں، مگر ہماری اپنی مجبوری ہے کیونکہ یہ دنیا میں جب آئے تھے تو رسول کا دور نہیں تھا، رسول کا دور نہیں تھا، دنیا سے پردہ کر گئے تھے، مگر جن سے ہم فقہ کا درس لیتے ہیں وہ ہیں جو رسول کے گھر سے نکلے ہیں۔ کوئی دنیا میں آیا رسول کے پیدا ہونے کے 50 برس بعد، کوئی 70 برس بعد، کوئی 80 برس بعد، کوئی 100 برس بعد، پھر انہوں نے لوگوں کو فقہ دی ہے، لوگوں نے ان سے وصول کی ہے، مگر جن سے ہم نے لی، ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام کے، امام باقر علیہ السلام بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، امام زین العابدین علیہ السلام بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام بیٹے ہیں امام علی علیہ السلام کے، امام علی علیہ السلام بھائی ہیں اور داماد ہیں سرور کائنات سے۔ اور دنیا والوں ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم نے دین لیا کسی اور سے، جن سے ہم نے لیا ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ ابو حنیفہ اصل نام ہے نعمان بن ثابت۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ جس خاص نعمت کا سوال ہو وہ نعمت کون سی؟ اب اس سے سوال ہوا، اس نے کہا گرمی کا موسم ہو، انسان ٹھنڈا پانی پیے، کھانا کھائے تو یقیناً یہ بڑی نعمتیں ہیں، اور پھر اللہ بھی ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اچھا، ایک شخص اس کی یہ تفسیر چھٹے امام کو سنائی، امام نے سنی۔ اب جو ایک دو روز بعد ایک بازار سے گزرتے ہیں، امامت کے چھٹے تاجدار کی ملاقات نعمان بن ثابت سے، امام نے سوال کیا، اے نعمان بن ثابت، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ بے شک ضرور بضرور بروز حشر اللہ ایک خاص نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، تو بتا یہ جو نعمت ہے اس کی کیا تفسیر کرتا ہے؟ اب ایک طرف وہ ہے جس نے دنیا کے عالموں سے اکتساب فیض کیا تھا، ایک طرف وہ ہے جو علم لدنی کا دنیا میں وارث ٹھہرا ہے۔ اب علم لدنی کے وارث دنیاوی علوم کے اکتساب کرنے والے سے سوال کیا کہ وہ خاص نعمت کیا ہے، تو نعیم کی کیا تفسیر کرتا ہے؟ اس نے وہی بات دہرائی کہ حضور گرمی کا موسم ہو، انسان ٹھنڈا پانی پیے، کھانا کھائے تو یہ دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں۔ امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ تیرا مہمان ہو، یہی گرمی کا موسم ہو، تو اسے ٹھنڈا پانی پلائے، کھانا بھی کھلائے، مہمان جانے لگے، پھر ان دونوں چیزوں کا تو اس سے حساب کرنے لگے، بتا لوگ تیرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ مولا کا فرمان سن کر شرمندہ ہوا، کہنے لگا حضور لوگ تو پھر مجھے بخیل کہیں گے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے پروردگار کو بھی بخیل سمجھ رکھا ہے؟ کیا
तूने परवरदिगार को भी बखील समझ रखा है? फिर मौला इरशाद फरमाते हैं, जो देकर हिसाब दे वो बखील होता है, सखी नहीं होता। वो रोज़े हश्र जिस खास नेमत के बारे में परवरदिगार कायनात के हर बंदे से सवाल करेगा, उस नेमत का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब। और हुजूर नबी का दरबार कोई आम दरबार नहीं, मैं खास भी नहीं कहता, खासुल खास भी नहीं कहता, अखस कहता। क्योंकि सरकारे खत्मी मर्तबत का दरबार किसी के दरबार से तशबीह नहीं रखता। सलमान नबी का दरबार क्यों ना हो, सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नालैन की खाक के बराबर भी नहीं है, खास भी नहीं, खासुल खास भी नहीं, अखस दरबार। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में कोई भी वाक़या हो, अल्लाह उसे कुरान में तहरीर करता है। अगर कोई चीज़ बिकी है तो उसका जिक्र भी कुरान में हो जाता है, कोई चीज़ खरीदी गई है उसका जिक्र भी कुरान में होता है। अगर आयत ततहीर आई है तो अल्लाह ने जिक्र कुरान में किया है। इस ख़ानदान के इस घर से अगर कोई शय पक कर रोटियाँ बनकर अर्शी मखलूक की तरफ गई है तो जिक्र कुरान में। अब जो बंदा नबी के ज़माने में दीन इस्लाम पर आना चाहता था तो क्या करता था? आकर कलमा पढ़ता और सरकार से कहता है, सरकार मैं बैत के लिए हाजिर हुआ, सरकार मैं बैत के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह ने इस मंजर को कुरान में महफूज किया। सूरह फतह अल्लाह ये इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदिहिम। मेरा हबीब तेरे दरबार में जब कोई कलमा पढ़कर सहाबी का टाइटल हासिल करने के लिए, सहाबी जैसी फजीलत को पाने के लिए हाजिरी देता है और आकर कहता है कि अल्लाह के हबीब मैं आया हूँ बैत करने के लिए, तो बैत का एक उसूल है कि बैत करने वाला हाथ आगे बढ़ाता है, जो बैत लेता है वो हाथ ऊपर रखता है। ये नीचे सहाबी का हाथ, ऊपर मुस्तफ़ा का हाथ, मंजर ये है और कुरान में महफूज है। अल्लाह ने फौरन वही भेजी, मेरा हबीब नीचे सहाबी का हाथ, ऊपर मेरे हबीब का हाथ। याद रख, ये जो ऊपर हाथ आया है कोई और नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। ये आम हाथ नहीं, परवरदिगार का हाथ है। और परवरदिगार का हाथ जब उठे तो फिर कायनात में ऐसी तारीख रकम करता है कि क़यामत तक के लिए दुनिया देखती है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सूरह अनफाल की आयत, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरा हबीब ये जो तू कंकरियां उठा के फेंकता है ये तू नहीं फेंकता, ये मैं मोहम्मद फेंकता है। मैंने दूसरी आयत अपने दलील को मुकम्मल करने के लिए पढ़ी है कि ये जो उठा हुआ हाथ उठा मोहम्मद का था लेकिन करार अल्लाह का पाया। उठा मोहम्मद का था लेकिन ये अल्लाह का करार पाया। इसका मतलब है कि ये हाथ कैसे उठता है? ये कंकरियां उठाने के लिए हाथ की हरकत, ये हरकत अल्लाह के हाथ की हरकत करार पाई। तो दुनिया वालों फिर मुझे बताओ तो सही, जब गदीर के मैदान में पलानों के मिंबर पर मौला अली को मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने हाथों पर बुलंद किया था, मैं ये कहना चाहूंगा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलंद नहीं किया, ये अल्लाह ने बुलंद किया।
یہ اللہ کے ہاتھوں پر بلند ہوتے ہیں۔ دنیا کہتی رہی کہ فلاں کی بڑی فضیلت ہے، اس نے نبی کو اٹھا لیا۔ اب اگلی بات تو آپ خود سمجھیں گے۔ دوستو یہ یاد رکھیں، پروردگار نے محمد مصطفیٰ کے قصیدے سے بڑا بھرا ہوا ہے قرآن، پورا قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب کے قصیدے سے بھرا ہوا ہے۔ پروردگار نے سرکار محمد مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ محمد مصطفیٰ اگر کلام کیا ہے تو اللہ نے محمد کے لبوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ نے چادر اوڑھ لی ہے تو اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے کملی اوڑھ لی ہے تو کملی کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی سید کہا، کبھی سردار کہا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروردگار نے ما زاغ البصر کہہ کر محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر یہ بھی سنیے کہ اگر مصطفیٰ مکے یا مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو محمد کے قدموں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے محمد کے جسد کا ذکر بھی کیا ہے، مصطفیٰ کے جسم کا ذکر بھی کیا ہے، مصطفیٰ کی زبان کا ذکر بھی کیا ہے، محمد کے ہاتھوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ کل کے کل مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، مگر یاد رکھو نہ اللہ نے محمد کی زلفوں کو اپنی طرف نسبت دی، نہ محمد کی آنکھوں کو اپنی طرف نسبت دی، نہ محمد کے قدموں کو اپنی طرف نسبت دی۔ پورے محمد سے دو چیزیں اللہ نے اپنی نسبت دے لی۔ ایک کہا محمد تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، دوسرا محمد تیری زبان تیری نہیں، یہ تو مجھے اللہ کی زبان ہے۔ جناب سرکار مدینہ باواز بلند سلامات۔ یہ زبان مصطفیٰ کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے۔ یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ۔ اچھا، سرکار محمد مصطفیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ ایک مہر سخت کرتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرا حبیب تو نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو۔ حضور کلام کی بات نہیں کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، برسر ممبر کہہ رہا ہوں، میرے بڑے موجود ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ کرے، کلام کی بات نہیں، نطق کی بات کی۔ کلام اور نطق میں بڑا فرق ہے۔ آئیے، نطق کیا ہے؟ یہ جو چھوٹا بچہ ابھی بول نہیں سکتا، مگر جب ماں کو دیکھتا ہے، جب باپ کو دیکھتا ہے، کلکاریاں بھرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے ابھی کچھ اس سے جملے بنتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی جملے بنیں گے تو کلام آئے گا نا۔ لفظ جب حرف ملیں گے تو لفظ بنیں گے، لفظ بنیں گے تو جملے بنیں گے، جملے اکٹھے ہوں گے تو کلام بنے گا۔ بچہ تو ابھی کلام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب ماں کو دے کر جب وہ تھوڑی سی ہوں ہاں کرتا ہے، اسی ہوں ہاں کا نام ہے نطق۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب کلام دور کی بات، تو نطق بھی کرے، تیرا نہیں، یہ اللہ کا۔ تو نطق بھی کرے، تیرا نہیں۔ حضور نطق کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جب بچہ نطق کرتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو بڑا عزیز ہے مصطفیٰ کا نطق۔
کہا کلام دور کی بات، تو نطق بھی کرے تو تیرا نہیں، یہ اللہ کا مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے۔ اب اللہ اگر کلام کرتا ہے تو پھر موسیٰ نام کے ایک نبی ہیں بڑے جلیل القدر، جس کو تو کلیم اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا، کلیم اللہ۔ اب اللہ سے کیسے کلام کرنا؟ بھئی کلام کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے کیسے کلام ہوتا ہے؟ کلام کرنے کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان کا جسم پر شانے ہو، شانے پر گلا ہو، گلے پر سر ہو، سر پہ منہ ہو، منہ پہ دہن ہو، دہن میں زبان ہو، زبان حرکت کرے تو کلام پیدا ہوتا ہے۔ حضور بڑے ہی میں باریک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لقمان بھائی میں کوشش کر رہا ہوں سمجھ آ جائے۔ زبان دہن کے اندر، زبان حرکت کرے کلام پیدا ہوتا ہے۔ سارے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، وہ ذات تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کون مسلمان ہے جو اس بات میں شک کرے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان ایقان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ جب وہ جسم نہیں رکھتا تو کلام کیسے بنے؟ جسم تو رکھتا نہیں، کلام کیسے بنتا ہے؟ آئیے اس کا بھی حل تلاش کرتے ہیں کہ وہ ذات کیسے کلام کرتا ہے۔ دوست اللہ کا کلام کرنا یہ ہے، میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کا کلام کرنا یہ ہے وہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے، یہی اللہ کا کلام جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے۔ آؤ مجھ سے ثبوت مانگو۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر گیا تھا تو اس وقت کوہ طور پر جو موسیٰ کو آواز آئی تھی، ایک درخت سے آواز آئی تھی، کہا موسیٰ گھبرا نہیں، میں تیرا پروردگار کلام کر رہا ہوں۔ جس شے سے چاہے کلام کر دے، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اچھا دوسرا، جس معصوم کی زبان پر اللہ اپنا کلمہ جاری کر دے وہ بھی اللہ کا کلام۔ اب قرآن کلام اللہ ہے، ابھی یہ بات ہو چکی۔ جب سرکار حسین علیہ السلام شہید کر کے سر نوکے نیزہ پر سوار کیا گیا، بالکل فضائل کا آخری جملہ میں پھر مسائل، کیونکہ طبیعت میں نے دیکھا کہ بزرگوں کی نرم ہو گئی، میں جلدی متصل ہوں۔ اچھا نوکے نیزہ پر سخی حسین کا سر سوار اور اس سر نے کلام کیا تھا، قرآن پڑھا تھا نا، پڑھا تھا۔ چونکہ سخی نے قرآن پڑھا تھا تو پھر کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ کٹے ہوئے گلے سے جو قرآن پڑھے یا تو وہ بول رہا ہے، نہیں تو پھر یہ خود وارث قرآن بول رہا ہے۔ اور یہ کلام کی خوبی ہے،
کلام مجمع کا محتاج نہیں ہوتا. سوا لاکھ کا مجمع ہو صحابہ کا تب رسول کلام کرتا ہے، لیکن سوا لاکھ کا مجمع ہو دشمنوں کا تب حسین کلام کرتا ہے. اور کلام کی خوبی یہ جتنے تھوڑے لفظ ہوں معنی اتنے بلند ہوں. جتنے تھوڑے لفظ ہوں معنی اتنے بلند ہوں. اب جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جو جس شے سے چاہے کلام پیدا کرتے ہیں، تو پھر میرے دوستو اب آپ نے نتیجہ خود نکالنا ہے. جس شے سے کلام پیدا کر دے وہ پروردگار ہوتا ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ نے کبھی کنکریوں سے کلام کروایا ہے، کبھی درختوں سے کلام کروایا ہے. کبھی کنکریوں سے کلام کروایا، کبھی درختوں سے کلام کروایا، اور کلام کر کے گواہی کیا دیتے رہے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس یہاں سے بات طے ہو جاتی تھی کہ وہ ذات واجب ہے، یہ اس کا رسول ہے. اب اس سے پہلے جب یہاں پر یہ اسپیکر میں ایک تقریر بھی لگی ہوئی تھی پاکستان کے بڑے مشہور انہوں نے جو ہے قلندر شہنشاہ ان کے شعر پڑھ رہے تھے. ایسا ہی ہے نا شاہ قلندر، ایسا ہی ہے قبلہ غلام رسول صاحب یہاں کے بانی شاہ. میں آپ کو قلندر شہنشاہ کا ایک وہ شعر سنانا چاہتا ہوں جو لوگوں نے کم تر نہیں سنا ہے. یہ میں پوری دلیل اور تصدیق سے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ قلندر شہنشاہ کا شعر ہے. آپ نے ابھی بھی کیا سنا تھا؟ حیدریم قلندرم مصدم بندائے مرتضی علی ہستہ. ابھی آپ سن رہے تھے تو قلندر شہنشاہ کا جو شعر میں نے آپ کے نظر کیا، قلندر شہنشاہ یہ ارشاد فرماتے ہیں: دنیا والوں، جب کوئی بندہ دنیا میں آ کر تحصیل علم کرے، ماں کی گود سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر اسے معاشرہ سکھانا شروع کر دیتا ہے. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر استاد سکھانا شروع کر دیتا ہے. وہ تحصیل علم کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کرے، اور پوری زندگی کو صرف کرنے کے بعد جب وہ چاہے کہ میں نے جو سیکھا ہے اس سیکھے ہوئے کو کسی کتاب میں لکھ جاؤں تاکہ میرے بعد آنے والی نسلیں اس سے فیض اٹھائیں، تو قلندر شہنشاہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا بندہ کتاب لکھے، ہر کتاب کے در اون بود ذکر مرتضی، اگر کوئی بندہ کتاب لکھے مگر اس میں ذکر علی نہ کرے تو قلندر فرماتے ہیں لعنت بر اون کتاب و صاحب کتاب کن، اس کتاب پر بھی لعنت، کتاب کے لکھنے والے پر بھی لعنت. ہم اسی لیے یہ ذکر علی یوں ہی تو نہیں کرتے، نبی کے حکم سے کرتے. ہمارا بچہ جانتا ہے نبی نے یہی ارشاد فرمایا تھا: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، مجلس سے میرے بھائی علی کے ذکر سے سجاؤ. ہم علی سے جو پیار کرتے ہیں سنت پروردگار کرتے ہیں، ایسے نہیں. نبی اللہ کے حکم سے فرمان جاری کرتا ہے، اور نبی کائنات کا حکیم ہے.
حکیم صاحب یہ بات آپ کے لیے، اگر نبی یہ حکم دے دیتا کہ مجلس عالی شان طریقے سے سجاؤ، پارچہ جات لگاؤ، دولت لگاؤ، خرچ کرو، مالدار تو ذکر کروا لیتے، پھر غریب کہاں جاتا جس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں مالدار سے کہیں اوپر ہی جا سکتا ہے، نیچے جانے کا امکان نہیں ہے، وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ اسی لیے تو نبی نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ دوستو ایک شخص نے اصرار کر دیا، انکار کر دیا، وہ کہتا تم لوگ کہاں سے حدیث لے کے آئے؟ میں نے کہا حدیث بھی اہل تشیع کے جید عالم دین نے، شیخ مفید العرامہ نے کتاب کا نام الاختصاص جو کہ میں نے خود الحمدللہ پڑھی ہے، وہاں سے یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سن کے نہیں ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ وہ کہتا ہے یہ کہاں سے لے کے آ گئی علی کے ذکر سے؟ تمہیں تو ذکر اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ اب دلیل کے طور پر کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بخاری میں یہ حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا واہ جی واہ، چنگا نتارا کی۔ علی کے مقابلے میں جب تمہیں کوئی بندہ نہ مل سکا پھر اللہ لے کے آ گئے ہو، بندہ نہ مل سکا اللہ لے کے آ گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، علیم کا فعل کبھی علم سے خالی نہیں ہوتا، نبی کا فعل کبھی خبر سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر نبی دنیا کو فرمان جاری کر رہے تھے تو کسی حکمت کے تحت جاری کر رہے تھے نا۔ نبی اصل میں کائنات میں قیامت تک کی شام تک آنے والی مخلوق کو یہ سمجھا رہے تھے، اور دنیا والوں جب کبھی تمہارے سامنے توحید کا منکر آ جائے تو ذکر لا الہ الا اللہ بنتا ہے، اگر میری رسالت کا منکر آ جائے تو پھر ذکر محمد رسول اللہ جچتا ہے، اور اگر کوئی علی کی ولایت کا منکر آ جائے تو پھر ذکر علی ولی اللہ کا۔ عزادارو عزت جو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ پرسہ داری کا اہتمام اس مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ ہم رسول کو نواسہ رسول کا پرسہ دے سکیں۔ فضائل تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ وہ ہستیاں لائق فضائل کا، لیکن ہمارا مقصد پرسہ داری ہے، رونے سے غرض ہے۔ عزادارو رونے والوں، عصر عاشور 10 محرم کے دن صفی حسین نے اپنے شیعوں کو بڑا یاد کیا ہے، سنو گے؟ امام اپنے شیعوں کو یاد کر کے کہتے ہیں میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کرنا۔ عزادارو کیسا وقت آ گیا تھا زہرا کے لال پر، آل نبی پر، اولاد علی پر، کہ جنت کے سردار اپنے ماننے والوں کو یاد کر رہا ہے۔ میرے عزادارو، میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ عزادارو امام نے اپنے شیعوں کو یاد کرتے ہوئے دوسرا جملہ کہا۔ امام فرماتے میرے شیعوں، کسی مسافر بے وطن کا حال سننا تو میری مصیبت پر بھی 2 آنسو بہا دینا۔ عزادارو امام نے پھر اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ امام فرماتے میرے شیعوں، انا قتیل العبرہ، میں عبرت سے قتل کیا گیا ہوں، خالی میرے قتل پر بھی لوگوں رکے نہیں ہیں، میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عزادارو امام نے چوتھا جملہ کہا، اور حسرت بھرا جملہ، 3 جملے عام طریقے سے کہے، چوتھے میں مولا کی حسرت آ گئی۔ امام
अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, रोने वालों, इमाम ने जो अपने शियों से बातें की है ना, अब एक जुमला इमाम ने परवरदिगार से भी कहा है। इमाम ने परवरदिगार से कहा, बारे लहा, तू जानता है मेरे पास जो कुछ था मैं तेरी राह में दे चुका। मैं भाई शहीद करवा चुका, बेटे ज़िबा हो गए, भतीजे शहीद हो गए। बारे लहा, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। खाने में जो कुछ है वो मेरा नहीं, वो तो ज़ैनब का हिस्सा है। परवरदिगार तू जाने, ज़ैनब जाने, शाम जाने। अज़ादारो, इमाम ने एक मर्तबा फिर अपने शियों को याद किया है और शियों को आखिरी जुमला कहा। इमाम आखिरी जुमला कहते हैं, अल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई हुसैन की मदद करने वाला? अल मिन मुगीसे युगीसना, है कोई हुसैन की मदद करने वाला? आज़ादारो, सानिए ज़हरा इतनी जख्मी हो गई ना इस जुल्म से कि हाय करना चाहती थी, जालिम रोने नहीं देते थे। एक मंजर पढ़ना चाहता हूँ। आज़ादारो, 1600 मील का सफर किया। अल्लामा असीर जादवी एक जुमला कहते हैं कि बीबी ज़ैनब का खैमा वो खैमा था कि हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता था। आए वो शामे गरीबा, शिमर मलौन घोड़े पे सवार होके ज़ैनब के खैमे में चला गया। बीबी कभी दाया हाथ सर पे रखती, कभी बाया हाथ सर पे रखती और आवाज देकर कहती, वाह हुसैना, वाह जद्दा, वाह गुरबता। आज़ादारो, जब शाम के बाजार से बीबी ज़ैनब गुजरी थी ना, जब बीबी को गुजरे हुए 6 महीने हो, यमन का एक ताजिर आया और उसने देखा कि अजीब बाजार है, बाजारों पे खून के छींटे हैं। ये छींटे देखकर एक शामी से कहा, क्या तुम लोग कुर्बानियां छतों पर करते हो? क्या ये खून के छींटे छतों से गिरे हैं? तुम्हारी दीवारों पर खून के छींटे हैं। आज़ादारो, शामी की चीखें निकल गई।